السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 665، سورۃ بنی اسرائیل، آیت 105 تا 109، پارہ نمبر 15۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وبالحق انزلناہ وبالحق نزل وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا۔ اور ہم نے اسے حق ہی کے ساتھ نازل کیا، اور یہ حق ہی کے ساتھ نازل ہوا، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا۔ اور عظیم قرآن ہم نے اس کو جدا جدا کر کے کیا تاکہ آپ اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے، اور ہم نے اسے نازل کیا نازل کرنا۔ کہہ دیجئے تم اس پر ایمان لاؤ یا ایمان نہ لاؤ، بے شک جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا، جب ان کے سامنے اسے پڑھا جاتا ہے وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہمارے رب کا وعدہ یقیناً ہمیشہ پورا کیا ہوا ہے۔ اور وہ ٹھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں، روتے ہیں، اور وہ انہیں عاجزی میں زیادہ کر دیتا ہے۔ وبالحق، اور حق ہی کے ساتھ، انزلناہ، ہم نے نازل کیا اس کو، یعنی اس قرآن پاک کو، وبالحق، اور حق ہی کے ساتھ، نزلہ، وہ نازل ہوا، وما ارسلناک، اور نہیں ہم نے بھیجا آپ کو، الا مگر، مبشرا، خوشخبری دینے والا، ونذیرا، اور ڈرانے والا، وقرآنا، اور قرآن یعنی قرآن پاک، فرقناہ، ہم نے جدا جدا نازل کیا ہے اسے، لتقرأہ، تاکہ آپ پڑھیں اس کو، علی الناس، لوگوں پر، علی مکث، ٹھہر ٹھہر کر، ونزلناہ، اور ہم نے اتارا ہے اسے، تنزیلا، اتارنا یعنی تھوڑا تھوڑا۔ قل، کہہ دیجئے، آمنو، تم ایمان لاؤ، بھی اس کے ساتھ، او لا تؤمنو، یا نہ ایمان لاؤ، انا، بے شک، الذین، وہ لوگ جو، اوتو، دیے گئے ہیں، العلم، علم، من قبل ہی، اس سے پہلے، اذا، جب، یتلا، وہ پڑھا جاتا ہے یعنی قرآن پاک تلاوت کیا جاتا ہے، علیہم، ان پر، یخرون، تو وہ گر پڑتے ہیں،
لِلْأَذْقَانِ تھوڑیوں کے بل سجدہ سجدہ کرتے ہوئے وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں سبحانہ پاک ہے ربنا ہمارا رب انا بلا شبہ کانا ہے وعد ربنا ہمارے رب کا وعدہ لمفعولا البتہ کیا ہوا یعنی پورا کیا ہوا وَيَخِرُّونَ اور وہ گر پڑتے ہیں لِلْأَذْقَانِ ٹھوڑیوں کے بل یبکون روتے ہوئے وَيَزِيدُهُمْ اور وہ زیادہ کرتا ہے ان کو یعنی قرآن ان کو زیادہ کر دیتا ہے خشوعاً گڑ گڑانے میں۔ پیارے بھائی اور میری بہنوں، آج کے سبق میں موجود یہ آیات بینات اللہ رب رحمان نے فرمایا یہ قرآن پاک اسے ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا اور یہ حق ہی کے ساتھ نازل ہوا، یعنی جس طرح ہم نے نازل کیا اسی طرح ہی ہو بہو اس کا نزول ہوا۔ راستے میں کسی قسم کی کوئی کمی پیشی، کوئی تبدیلی، کسی کا کوئی دخل عمل نہیں۔ جیسے اللہ نے یہ نازل کیا فرشتہ اسی طرح ہو بہو لے کر آیا، یعنی کہ حضرت جبریل علیہ السلام۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ کلام ہے قرآن پاک، قرآن مجید اللہ رب رحمان کا کلام ہے اور اللہ نے اسے نازل کیا اور یہ حق ہی کے ساتھ نازل بھی ہوا، یعنی جس طرح اللہ نے یہ کلام فرمایا جبریل ہو بہو اللہ کے کلام کو قرآن پاک کو اسی طرح ہی لے کر آیا۔ اب بہت بڑا لمبا سفر تھا، فرشتہ تو خیر پلک جھپکنے میں پہنچ جاتا ہے لیکن سفر بڑا لمبا تھا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو لوح محفوظ میں نازل کیا اور یہ لیلۃ القدر کی راتوں میں نازل ہوا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ لیلۃ القدر کی رات میں نازل ہوا اور پھر لوح محفوظ سے یہ تھوڑا تھوڑا کر کے حضور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی نبوت و رسالت و ختم نبوت کی زندگی میں 23 سال کے اندر یہ پورا ہوا۔ تو فرمایا کہ بلا شبہ ہم نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر، اور یہ رات رمضان المبارک میں آتی ہے اور رمضان کے آخری عشرے میں یہ لیلۃ القدر ہوتی ہے اور آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ تو جناب جبریل علیہ السلام اسے لوح محفوظ سے نبی علیہ السلام کے قلب اطہر پر لے کر نازل ہوئے۔ کتنے عرصے میں؟ قرآن مجید کا نزول ہوا 23 سال کے عرصے میں۔ اب لوح محفوظ وہاں سے غار ہرا تک کا سفر بہت لمبا چوڑا سفر تھا، تو جیسے اللہ نے اسے نازل کیا یہ اسی طرح ہو بہو نازل ہوا، بیچ میں کوئی رکاوٹ، کوئی تبدیلی، کوئی دخل عمل کچھ بھی نہ ہوا۔ کیوں؟ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس ذکر کے نازل کرنے والے، قرآن کے اتارنے والے بھی ہم ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ اب اللہ جس کا محافظ ہو اسے کون کچھ کیا کر سکتا ہے؟ اور یاد رکھیے اللہ نے جس طرح اس قرآن کی حفاظت کی نزول قرآن کے وقت، اسی طرح اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری نزول کے بعد بھی اپنے پاس لی۔ نازل ہونے کے بعد جو سابقہ کتابیں تھیں ان کتابوں کی حفاظت کی سپردگی خود ان اہل کتاب کو دی گئی، وہ داؤد علیہ السلام کی زبور ہو، حضرت موسیٰ کی تورات ہو، حضرت مسیح علیہ السلام کی انجیل ہو علیہ السلام، ان کتابوں کی حفاظت اللہ نے خود اہل کتاب کے سپرد کی۔ نتیجہ یہ ہے کہ انہوں نے ان کتابوں کو تبدیل کر ڈالا، ان میں تحریف کر ڈالی، لیکن قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری
چونکہ اللہ نے خود اپنے پاس رکھی، اس لیے اللہ کے قرآن کے ایک زبر، زیر اور نقطے کے اندر بھی فرق نہ آیا۔ اب کہاں لوح محفوظ، کہاں ہیرا پہاڑ میں غار ہیرا نمبر 1، اور کہاں جناب 30 کے 30 پارے، کوئی 1-2 لائن کی تو بات ہے نہیں، پورے 30 پارے ہیں۔ اتنی مکمل کامل اکمل کتاب اور اتنی کامل مکمل اکمل صحیفہ، اور یہ مصحف نوح علیہ السلام سے لے کر اللہ نے عیسیٰ مسیح علیہ السلام تک کسی پیغمبر کو عطا نہیں کیا۔ بڑی لمبی چوڑی کتاب ہے، پورے 30 پارے، پورے 30 پارے، اور ہر پارے میں آپ کو 19-20 کے قریب رکوع ملتے ہیں، 18 سے 20 کے بیچ میں۔ تو اتنی لمبی چوڑی کتاب، اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی، اور اتنی تفصیلی کتاب، اور آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی قرآن پاک جب ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو بالکل 14 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی یہ کلام اللہ اتنا فریش کا فریش ہے، گویا ابھی جبریل لے کر آئے ہیں، بالکل تر و تازہ۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ پرانا بھی نہیں ہوتا، جتنا مرضی قرآن پڑھ لیں، جتنا مرضی قرآن سن لیں، طبیعت کے اندر اکتاہٹ پیدا نہیں ہوتی۔ اب آگے رمضان آنے والا ہے، اور ہم رمضان المبارک میں خاص کر ایک ایک پارے کو کئی مرتبہ پڑھتے ہیں، قاری اور حافظ لوگ۔ رمضان میں تراویح سنانے کے لیے تراویح میں قرآن ہی پڑھا جاتا ہے نا، تو ایک پارے کو ایک قاری حافظ کئی مرتبہ پڑھتا بھی ہے، سناتا بھی ہے۔ اور رمضان کے علاوہ اگر ہم پورا سال کی بات کریں، ایک حفظ قرآن کے مدرسے میں ایک قاری صاحب ہے، آگے 20 بچے ہیں، اور 20 بچے سبحان اللہ قرآن سنا رہے ہیں، کبھی اکتاہٹ نہیں ہوئی، کبھی دل بھرا نہیں ہے کہ بھائی ابھی تو وہ 2 بچے یہ سپارہ سنا کر گئے، تم بھی وہی سپارہ سنا رہے ہو۔ یعنی کہ یہ ایسا مبارک کلام ہے، جتنا مرضی پڑھتے جائیں، جتنا مرضی سنتے جائیں۔ ایک قاری صاحب، ایک حافظ صاحب ایک دن میں صبح سے لے کر 12 بجے تک، اور جناب پھر ظہر 1 بجے کے بعد سے لے کر 4 بجے تک، پھر مغرب کے بعد سے عشاء تک، عشاء کے بعد بھی کبھی کبھی گھنٹہ ڈیڑھ، تو پورا دن ایک قاری قرآن پڑھاتا ہے، حفاظ لوگ قرآن پڑھتے ہیں۔ لیکن مجال ہے کہ طبیعت کے اندر اکتاہٹ پیدا ہو جائے، کہ بندے کا دل بھر جائے قرآن پڑھ کر یا قرآن سن کر۔ اور اگر ہم عوام الناس کی بات کریں تو قرآن پاک تو ایک ہی ہے نا۔ اب ایک شخص جس کی زندگی کے 70 سال ہو رہے ہیں، وہ ان 60-70 سالوں میں سینکڑوں مرتبہ قرآن پاک سن چکا ہے، اور ہر سال رمضان میں تراویح کے اندر لوگ مسجدوں میں نماز تراویح ادا کرتے ہوئے قرآن سنتے بھی ہیں۔ وہی جو پچھلے سال سنا تھا آج وہ پھر سن رہے ہیں، وہی قرآن جو پچھلے سال پڑھا تھا آج پھر اس کو پڑھ رہے ہیں۔ نہ پڑھنے والے کو اکتاہٹ، نہ سننے والوں کو اکتاہٹ، بلکہ جتنا پڑھتے جائیں گے، جتنا سنتے جائیں گے، اسی قدر اس قرآن کی مٹھاس زیادہ ہوتی جائے گی۔ کیوں؟ یہ خالق کائنات اللہ وحدہ لا شریک معبود برحق کا کلام ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام اتنا میٹھا ہے، اللہ خود کتنا میٹھا اور پیارا ہوگا، سبحان اللہ۔ تو فرمایا ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا، اور یہ اسی طرح ہی ہو بہو نازل ہوا، بغیر کسی رکاوٹ، بغیر تبدیلی کے، بغیر کسی کمی پیشی کے، بغیر کسی ملاوٹ کے۔ اور یہ بذات خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اور فرمایا کہ آپ کو ہم نے مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ جو اس قرآن پاک کو سن کر اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ و رسول پڑھ لے،
آپ اسے جنتوں کی خوشخبری دو۔ جو ابو جہل کی طرح کہے میں سردار، میں نے کلمہ کوئی نہیں پڑھنا، اسے آپ جہنم سے ڈرائیں۔ ہاں جی، اور فرمایا کہ اس قرآن پاک کو ہم نے جدا کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ اگر قرآن پاک اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایک دم سے اکٹھا بھی نازل ہو سکتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید کو 23 سال کی پیغمبر کی نبوت اور رسالت کی زندگی میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ جس طرح موقع محل بنتا تھا اسی طرح اس قرآن پاک کا نزول ہوا۔ اب اس کا ایک بہت بڑا مقصد، بلکہ کئی مقاصد ہوں گے اس میں۔ ایک تو یہ کہ لوگ جو کفر میں تھے اور شرک میں تھے اور جاہلیت کے معاشرے میں تھے، قرآن ان کو بتدریج آہستہ آہستہ ان گندے عادات و اطوار اور گندے اخلاق سے آہستہ آہستہ دور کرتا رہا۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں جاہلیت کے معاشرے میں شراب اس طرح پی جاتی تھی جس طرح آج ہمارے معاشرے میں کوک اور مختلف مشروبات، مثال کے طور پر ہم کہہ لیں کہ 7 اپ ہے، پیپسی ہے، جام شیری، روح افزا، وہاں اس معاشرے میں شراب کا اس طرح استعمال تھا۔ اب ایک دم سے قرآن نے ان کو نہیں روکا۔ ایک مرتبہ قرآن نے کہا کہ شراب میں فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے، اور اس کا جو نقصان ہے وہ فائدے سے بڑا ہے۔ سمجھدار لوگ آہستہ آہستہ کنی کرنے لگ گئے، مطلب کنارہ کرنے لگ گئے، پیچھے ہٹنے لگ گئے۔ پھر قرآن نے کہا کہ جب نماز پڑھ رہے ہو تو پھر تمہارا نشے کی حالت میں نہ ہونا ضروری ہے، یعنی جب نشے میں ہو تو پھر نماز نہیں پڑھنی۔ کیوں کہ ایک صحابی نے دعوت کی، دعوت کے اندر امام علی علیہ السلام اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما شریک ہوئے۔ نماز مغرب کا وقت ہوا، امام علی علیہ السلام نے نماز مغرب ادا کی اور نماز مغرب پڑھائی، سورہ قل یا ایھا الکافرون کو خلط ملط کر دیا۔ جب یہ ہوا تو اللہ نے، یعنی قرآن مجید نے، اللہ نے کلام نازل کیا اور کلام اللہ نے نشے کی حالت میں نماز سے روک دیا۔ کچھ تربیت مزید ہو گئی کہ بھئی اتنی گندی چیز ہے کہ نشے کی حالت میں نماز نہیں پڑھنی، مسجد نہیں جانا۔ پھر تیسرے موقع پر قرآن مجید نے سیدھا بتا دیا کہ شراب اور دیگر جاہلیت کی گندی چیزوں کو بالکل چھوڑ دو، آج کے بعد یہ چیزیں حرام ہیں۔ تو اللہ نے قرآن مجید کو جدا جدا کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ اس تھوڑا تھوڑا کا فائدہ یہ ہوا کہ موقع محل کی نسبت سے اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ یوں مسلمان جب کفار کی طرف سے آئی ہوئی مشکلات پر پریشان ہوتے، قرآن پاک نازل ہوتا، ان کا ایمان بڑھ جاتا اور ان کو اطمینان قلب نصیب ہوتا۔ جس طرح کہ قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا کہ جب اللہ کی آیات ان پر تلاوت کی جاتی ہیں ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو آہستہ آہستہ ایمان کی بہتری کے لیے قرآن پاک بھی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ نتیجہ یہ کہ جاہلیت کی جو گندی عادتیں تھیں، جیسے ایک مثال شراب کی ہے، یہ گندی عادتیں بھی وہ آہستہ آہستہ چھوڑتے گئے، اور کبھی دل میں پر گھبراہٹ اور پریشانی ہوتی تو جو قرآن نازل ہوتا گیا ان کی پریشانی اور گھبراہٹ بھی دور ہوتی گئی۔ اچھا، پھر ایک اور فائدہ تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کا کہ کفار جس قسم کے اعتراضات کرتے، ان کے اعتراضات کے مطابق ہی اللہ سبحانہ و تعالی اپنے کلام کی صورت میں، قرآن مجید کی صورت میں اس کا جواب عنایت کر دیتے۔ تو اب بندہ خود تو جواب دے نہیں سکتا تھا، لیکن جب قرآن نازل ہوتا، قرآن ان کے اعتراضات اور اشکالات کا جواب دے دیا کرتا، جس سے کافر لاجواب ہوتا اور مومن کا ایمان مزید بڑھ جاتا۔ تو یہ اور اس طرح کے دیگر فوائد، اس لیے اللہ نے قرآن مجید کو جدا جدا کر کے نازل کیا اور جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ اب تھوڑا تھوڑا کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ قرآن مجید کو یاد کرنے اور حفظ کرنے میں بھی آسانی ہوئی۔
یاد کرنے اور حفظ قرآن میں بھی آسانی پیدا ہو گئی۔ جیسے آج بھی ہم یاد کرتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کرتے ہیں، پہلے ایک لائن، پھر 2 لائن، پھر 1 پیج، اس طرح آگے سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ تو اللہ رب الرحمن نے فرمایا ان بے ایمانوں سے آپ کہہ دیں تم قرآن پر ایمان لاؤ یا تم ایمان نہ لاؤ، ایکول ہے، برابر ہے۔ کیوں برابر ہے؟ کہ تمہارے ایمان لانے سے تمہارا اپنا فائدہ ہے اور تمہارے ایمان نہ لانے سے تمہارا اپنا بیڑا غرق ہونا ہے۔ فرمایا جو اہل کتاب ہیں جن کو اس سے پہلے علم دیا گیا، ان کے پاس تورات کا، انجیل وغیرہ کا علم تھا، تو جب ایسے لوگوں کے سامنے قرآن پڑھا جاتا تو وہ خوشی میں سجدے میں گر جایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارا رب پاک ہے اور ہمارے رب کا وعدہ ہمیشہ پورا کیا ہوا ہے۔ یہ کون علم والے تھے کہ جن کے سامنے جن پر قرآن تلاوت کیا جاتا تو وہ فوراً سجدہ کر لیا کرتے تھے۔ ایسے لوگوں سے مراد حضرت ورقہ بن نوفل ہیں۔ جب نبی علیہ السلام کو ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ورقہ کے پاس لے گئیں اور پیارے نبی نے اپنی آپ بیتی بتائی کہ غار ہرا میں اس طرح فرشتہ آیا اور وہ ایسے اقرا بسم ربک الذی خلق لے کر آیا، تو ورقہ نے بتایا کہ یہ تو وہی ناموس ہے جو جناب موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا، ہاں جی، جو ان کے پاس آئے۔ اور ان خوش نصیب اہل علم میں سے عبداللہ بن سلام ہے رضی اللہ تعالی عنہما، جو کہ یہودیوں کے عالم دین تھے، ہاں جی، تورات کے عالم تھے۔ ان میں سے حضرت سلمان فارسی ہیں، سبحان اللہ، جو ایک آگ کے پجاری کے بیٹے تھے۔ سلمان فارسی آگ پوجا کرنے والے کے بیٹے تھے، ہاں جی، سبحان اللہ۔ اس سے انہوں نے نصرانیت قبول کی، آگ پوجا چھوڑ دی اور پھر وہ یثرب آئے، مدینہ طیبہ آئے اور نبی علیہ السلام کی آمد پر اسلام قبول کیا۔ تو جناب عبداللہ اپنا سلمان فارسی وہ پہلے نصرانی تھے، اور اسی طرح نجاشی بادشاہ اور دیگر ان لوگوں کے سامنے جب قرآن پڑھا جاتا تو وہ سمجھ جاتے تھے کہ جو آخری نبی رسول کا وعدہ تھا اللہ نے وہ ہماری زندگی میں پورا کر دیا، اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ اور قرآن سنتے تو خوشی کے مارے وہ اپنی ٹھوڑیوں کے بل سجدہ ریز ہوا کرتے تھے کہ اب اللہ کا شکر کہ اس رب رحمان نے ہمیں آخری نبی بھی ملا دیا اور آخری کتاب قرآن پاک بھی ہمیں پہنچا دیا۔ تو وہ سجدہ کرتے تھے۔ یہاں اللہ نے سجدہ کرنے کا 2 مرتبہ ذکر کیا، کیونکہ نماز میں آلریڈی 2 ہی سجدے ہوتے ہیں، تو 2 سجدوں کا ذکر کیا۔ اور پہلے سجدے میں یہ کہ قرآن سنتے تو سجدے میں گر جاتے اور اپنے رب کے پاک ہونے کا، وحدہ لا شریک ہونے کا۔ رب کے پاک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ رب کے پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ رب ایک ہے۔ رب کے یعنی رب العالمین، رب کے پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بے نیاز ذات ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ ساری دنیا کافر ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، ساری دنیا مسلمان ہو جائے کوئی پرواہ نہیں ہے، تو وہ الصمد ہے، بے نیاز ہے۔ رب کے پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عزیر اللہ کا بیٹا نہیں ہے، یہ رب کے پاک ہونے کا مطلب ہے۔ رب کے پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مسیح اللہ کا بیٹا نہیں ہے علیہ السلام۔ رب کے پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا نہ باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ دادا ہے۔ لو جی، رب کے پاک ہونے کا مطلب یہ ہے وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَاحِبَةٌ، اللہ کی بیوی بھی کوئی نہیں ہے، یہ ہے وہ پاک تنہا اکیلا۔ رب کے پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے برابر اور ہمسر بھی کوئی نہیں ہے۔ رب کے پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حضور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ نہیں ہے۔ عبداللہ بن سلام کون تھے؟ یہودی تھے، کلمہ پڑھا، مسلمان بھی ہو گئے، دگنا ثواب پایا، اہل کتاب ہونے کا ثواب بھی مل گیا اور آپ کا بھلا ہو، مسلمان ہونے کا بھی ثواب ان کو مل گیا۔
یہی معاملہ ورقہ کے ساتھ ہوا، یہی معاملہ سلمان فارسی کو اور دیگر کو نصیب ہوا رضوان اللہ علیہ مجمعین، دگنا ثواب، سبحان اللہ۔ جب لاٹری نکلتی ہے نا تو پھر اس طرح نکلتی ہے۔ یہ ان مقدس حضرات کی لاٹری نکلی تھی، اہل کتاب ہونے کا بھی ثواب حاصل کر لیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے کا بھی ثواب پڑھ لیا، ثواب حاصل کر لیا۔ تو سبحان اللہ، یہ وہ پاک باز ہستیاں تھیں، یہ وہ پاک باز ہستیاں تھیں، اور سجدے میں گرتے اور روتے تھے۔ کیوں کہ اللہ کا قرآن ان کے خضوع اور خشوع کو، ان کی عاجزی اور انکساری کو اور زیادہ کر دیتا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے اللہ کے قرآن کا اعجاز۔ اور اللہ نے ویسے بتا دیا کہ جب اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو پھر مومنوں کا ایمان اور زیادہ ہو جاتا ہے، اس میں اور بہتری آ جاتی ہے، اور یہی ایمان والوں کا شیوا ہونا چاہیے۔ اب ان آیات میں یہ آیت کہ وہ لوگ کہتے ہیں علم والے، سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا، ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہمارے رب کا وعدہ ہمیشہ پورا کیا ہوا ہے۔ یعنی جو اللہ کہتا ہے پھر کرتا بھی ہے، سبحان اللہ۔ جو اللہ وعدہ کرتا ہے اللہ اپنے وعدے کو وفا بھی کرتا ہے۔ تو اللہ کا وعدہ کیا تھا؟ آخری نبی آئے گا، آخری رسول آئے گا، آ گئے، قرآن بھی آ گیا، رسول نبی بھی آ گیا۔ امام محمد بن ادریس امام الشافعی رحمہ اللہ، ان کا کہنا ہے کہ جب بندہ سجدہ تلاوت کرے نا تو سجدہ تلاوت میں جہاں ہم سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، امام شافعی کہتے ہیں کہ سجدہ تلاوت میں سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا، اس آیت کا پڑھنا مستحب ہے، اچھا ہے، بہتر ہے۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، جب بھی سجدہ تلاوت کیا کریں، جہاں سجدہ تلاوت میں سبحان ربی الاعلیٰ، سجد وجہی للذی، دیگر دعائیں ہیں، یہ بھی بطور دعا پڑھنی ہے اور بطور تسبیح پڑھنی ہے، بطور تسبیح کہ ہم اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہوئے سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا۔ اب سجدہ، یہ آیت سجدہ ہے، وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا۔ سجدہ تلاوت مستحب ہے، کیا ہے؟ مستحب ہے اور سنت ہے، یہ فرض کے درجے میں نہیں ہے۔ کوئی چھوڑ دیتا ہے گناہگار نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے سجدہ تلاوت کیا بھی ہے اور سجدہ تلاوت چھوڑا بھی ہے۔ ہمیں ان اہل علم کی نقل کرتے ہوئے، جیسے عبداللہ بن سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہما، ان اہل علم کی نقل کرتے ہوئے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی، اللہ اکبر، عبداللہ بن سلام کی قبر پر ہزاروں سلام ہوں، اے ابن سلام تیری قبر پر ہزاروں سلام ہوں، اے ابن سلام تیری قبر پر ہزاروں سلام ہوں۔ تو ہمیں بھی عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کی نقل میں آیت سجدہ پڑھ کر یا سن کر سجدہ تلاوت کرنا چاہیے۔ یہ ہے سنت، فرض نہیں ہے۔ لیکن میں اپنا حال آپ کو بتا دوں، 20 سال میں کم و بیش میں نے 18 یا 19 سال نماز تراویح پڑھائی۔ یہ صرف اس مسجد کی بات کر رہا ہوں، ورنہ میرا تراویح پڑھانا 18 مرتبہ سے زیادہ ہے۔ تو جب بھی میں نے تراویح پڑھائی، ایک سے لے کر آخر تک، سورہ الق تک، سورۃ الاعراف کے سجدہ تلاوت سے لے کر سورۃ الالق تک میں نے ایک سجدہ بھی نہیں چھوڑا، اور میں 14 کی بجائے 15 سجدے کرتا ہوں، سورۃ الحج کے 2 سجدوں کے ساتھ۔ تو اس لیے سجدہ تلاوت نبی علیہ السلام کی سنت ہے اور سجدہ تلاوت عبداللہ بن سلام کی سنت ہے۔ تو جب بھی قرآن پڑھیں اور آیت سجدہ پڑھیں اور آیت سجدہ سنیں تو چاہیے کہ یہ مفت کا ثواب ہمارے ہاتھ سے بچ کے نہ جانے پائے، ہم سجدہ تلاوت کریں۔ اللہ تعالیٰ ان پاک باز روحوں پر، جیسے ورقہ بن نوفل ہیں، عبداللہ بن سلام ہیں، سلمان فارسی ہیں، رضی اللہ عنہم اجمعین، ان پاک باز روحوں پر اللہ ان گنت
اپنی سلامتیاں اور اپنا خیر و برکت نازل فرمائے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک سے فائدہ حاصل کرنے والا اور قرآن کے نور کو پھیلانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا، اللہم ارزقنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن، وصلی اللہ علی نبیک و نبینا و حبیبنا و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔